وعلماء ملته خصوصاً اہل سنته اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا وماوانا وہادینا وحبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملاں را رہنما، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ امداد کن در دین و دنیا شاد کن، سب رنج و غم آزاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ
بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حضرات، کائنات کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ وہ عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو یا کسی دوسرے ملک میں وہ رہتا ہو، ایک دن ایسا آتا ہے بندہ اپنے رب کے حضور میں پیش ہوتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، جب دنیا میں آیا وہاں سے لے کر دنیا سے جانے تک کا ٹوٹل حساب و کتاب مالک کی پاک بارگاہ میں اللہ کے ملائکہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں کندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ دو فرشتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کندھوں کے اوپر موجود ہیں مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ ہماری بدی بھی لکھ رہے ہیں اور ہماری نیکی بھی لکھ رہے ہیں۔ جو دائیں کندھے پہ فرشتہ ہے یہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر ہم کسی نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں نا تو یہ فرشتہ اس ارادے کو بھی نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ میں نے دنیا میں 100 سال بھی گزارا ہے، 150 سال بھی گزارا ہے، تب بھی ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا کر ملوں گا، اور وہاں پر میری زندگی کا تمام خلاصہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ رب کے حضور میں پیش کر دیا جائے گا کہ اس نے فلاں وقت پہ یہ کیا تھا، فلاں وقت پہ یہ کیا تھا، اس نے یہ نیکی کی تھی، یہ بدی کی تھی، یہ اتنا بڑا گناہ گار ہے، یہ اتنا بڑا نیک ہے۔ ہر چیز میری، حتیٰ کہ جو میں سانس لیتا ہوں میرا وہ سانس بھی میرے مالک کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس نے اتنے سانس لیے ہیں، اتنی اس نے حرکتیں کی ہیں، اتنی بار یہ مسجد میں آیا ہے، اتنے اس نے جمعے پڑھے ہیں، اتنی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ اس نے اچھا کام کیا ہے، یہ اس نے برا کام کیا ہے۔ دونوں فرشتے اپنے رب کے حضور میں تمام میرا نامہ اعمال لے کر پیش کر دیے جائیں گے، اور جب وہ پیش ہوں گے تو وہاں پر مجھے دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی۔ جو میں نے کیا ہوگا وہ میرا سارا کچھ لکھا ہوا موجود ہے، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ میں انکار بھی کروں تو وہ جو لکھا گیا ہے نا وہ مجھے انکار کرنے نہیں دے گا۔ جو میرا لکھا گیا ہے وہ انکار مجھے کرنے نہیں دے گا۔ اگر میں ہٹ دھرم بن جاؤں اور میں انکار کر دوں گا
تو پھر مالک فرمائے گا میرے پاس تیرے خلاف گواہ بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اس کے علاوہ میرے پاس تیرے خلاف گواہی دینے والے گواہ موجود ہیں۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ رب فرمائے گا بندے کو میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا، دل میں سوچے گا، خیال کرے گا کہ جب میں نے یہ گناہ کیا تھا اس وقت تو میرے پاس تھا ہی کوئی نہیں، بند کمرہ تھا، بند کمرے میں میں نے شراب پی ہے، شراب چونکہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، قرآن نے اسے حرام کہہ دیا، تو اس کے باوجود اگر ہم شراب پیتے ہیں تو پھر ہم حرام پیتے ہیں۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر شراب کا ایک جو قطرہ ہے، یہ اگر زبان پر آ جائے نا، ایک قطرہ شراب کا اگر زبان پر آ جائے تو 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ کتنی عبادت؟ سارے بولو، کتنی عبادت؟ 40 سال کی عبادت۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے ایک لقمہ یا ایک گھونٹ حرام کا کھایا اور پیا تو فرمایا وہ 40 سال لگاتار عبادت کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، اس کی کوئی عبادت مالک قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ اس کی زبان ہی ناپاک ہے۔ ایک قطرہ، ایک گھونٹ یا ایک لقمہ جو حرام کا کھائے تو اس کے لیے تو یہ وبال ہے۔ تو جو لگاتار 24 گھنٹے جس کو کام ہی حرام کھانے پینے کا ہو، پھر وہ اسی حالت میں مرے گا۔ جب اس حالت میں مرے گا تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حضور کی حدیث ہے کہ جو بندہ جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اس بندے کو اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ جس حالت میں، جس کیفیت میں بندہ فوت ہوتا ہے اسی حالت اور اسی کیفیت میں اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں جب موت دے نا تو ہمیں ایمان والی موت آئے، اچھی جگہ پہ موت آئے۔ مثال کے طور پہ بندہ سر سجدے میں رکھ رہا ہو اور ادھر موت کا فرشتہ آئے اور اس کی روح نکل جائے۔ بندہ حضور کے ممبر پر بیٹھا ہو اور حضور کے گن گا رہا ہو، حضور کی باتیں کر رہا ہو، حضور کے تذکرے کر رہا ہو، آقا کریم کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہو، حضور کی عزت و ناموس کی چوکیداری کر رہا ہو، اور اس کیفیت میں موت آ جائے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، مرنا تو ہے ہی، بندے گھر میں بھی مر جاتے ہیں، بندے اسپتالوں میں بھی مر جاتے ہیں، لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے یہ موت اس بندے کی موت کے برابر نہیں ہے جو سر سجدے میں رکھ رہا ہے اور ادھر سے اس کی روح نکل رہی ہے۔ اربوں خربوں لوگ قربان کریں اس بندے کے اس سجدے پر جس سجدے میں سر رکھتے ہی اللہ نے اسے موت عطا فرما دی ہے۔ میں نے ایک بندہ دیکھا، تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار، لیکن ایک دن ایسا آیا مالک نے اسے توفیق دے دی، اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی یار میں نے مرنا بھی ہے۔ وہ جا رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو پوچھا یار یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یار فلاں بادشاہ کا جنازہ ہے، وہ مر گیا ہے، آج اسے دفنایا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں فوراً خیال آیا بادشاہ مر گیا ہے، کہا اگر بادشاہ نہیں بچا تو ہم تو پھر غریب ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا۔ اور یہ توفیق رب کی طرف سے ہوتی ہے، جب تک رب کی طرف سے بندے کو توفیق نہیں ہوتی نا اس وقت تک بندہ توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اس کی توفیق ہو جاتی ہے تو پھر وہ زمین سے مالک اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر چڑھا دیتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال بشر حافی کی ہم سب کے ساتھ موجود ہے۔ بشر حافی بھی ایک بہت بڑا گنہگار تھا، اور شراب خانے کا یہ بہت بڑا ان کا رول تھا شراب خانے کے اندر، اور یہ شراب پیالے میں ڈال کر دیا کرتے تھے جسے ساقی بھی کہا جاتا ہے۔
بہت بڑا یہ ساقی تھا، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ دل کے اندر غیرت ایمان نے جوش مارا، تو سامنے دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے رب کا نام ہے اور زمین پر پڑا ہو، مٹی کے اندر بے ادبی ہے۔ اس نے وہ اٹھایا، صاف کیا کاغذ کو، گھر لے گیا اور عطر اور خوشبو کے ساتھ اسے رنگین کر دیا، خوشبوئیں لگا کر اوپر رکھ دیا، بلند کر دیا۔ تو رب نے فرمایا جس نے میرے نام کا حیا کیا ہے، اب میں اسے شراب بھی رہنے دوں تو یہ مجھے بھی گوارا نہیں ہے۔ پھر وہی بشر آفی وقت کا ولی کامل بنا تھا۔ تو وہ نوجوان، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار اگر یہ بادشاہ نہیں بچا، اس کے پاس تو دولت بھی بڑی تھی، مال بھی بڑا تھا، جائیداد بھی بڑی تھی، اگر جائیداد، مال، پیسہ، آل اولاد سب کچھ اس کی موت کو اسے موت سے بچانے کا سبب نہیں کوئی چیز بھی بن سکی، تو میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہ، ہو کیوں نہ میں اپنے رب کے بارگاہ میں توبہ جا کے نہ کر لوں۔ تو بس اس ارادے سے وہ نکلا ہے، توبہ کا ارادہ، رب کے گھر میں پہنچتا ہے، امام مسجد کو ملتا ہے، کہتا ہے امام مسجد صاحب میں نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن آج میں اپنی توبہ کے ارادے سے آیا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرا مالک میری توبہ کو قبول کرے گا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کیوں نہیں، وہ مالک بڑا بے نیاز ہے، جب بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے نا، موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے شرط یہ ہے کہ موت کا فرشتہ اسے نظر نہ آیا ہو ابھی، اس سے پہلے وہ جب بھی توبہ کرے گا نا تو مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب کیا ہوا، اس نے وضو کیا، توبہ کی اور وہ نفل پڑھنے لگا۔ ایک رکعت اس نے مکمل کر لی، دوسری رکعت سجدے میں تھا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ یہ زندگی کے پہلے اس کے 2 نفل تھے، پہلے 2 نفل تھے۔ سجدے میں سر رکھا، ادھر رب کی طرف سے آواز آئی عزرائیل جلدی کر جا کہ میرے اس بندے کی روح کو نکال دے۔ آواز آتی ہے مولا یہ تو تیرا وہ بندہ ہے جس نے ابھی توبہ کی ہے، اسے زندگی کی اور مہلت دے دے۔ فرمایا نہیں، اسے زندگی کی اور مہلت نہیں دینی، میں اس سے پیار ہی اب اتنا کرنے لگا ہوں کہ اب میں اسے اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتا، اب یہ سجدے کی حالت میں میرے پاس آ جائے تاکہ قیامت کے دن جب یہ اٹھے تو سجدے کی حالت میں ہو، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو وہ نجات ہے۔ بس سر سجدے میں رکھا، ادھر روح نکل گئی۔ لوگ، کوئی کہتا ہے یار یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، اس کا جنازہ کیا پڑھنا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے بابا جی، یہ ہمارے ہاں بھی یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر کوئی لینڈ لارڈ بندہ، امیر بندہ فوت ہو جائے نا تو ایک گھر میں اگر 5 بندے ہیں تو 5 کے 5 جنازے میں کھڑے ہوں گے، اور اگر کوئی غریب فوت ہو جائے تو اس کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے بندے نہیں ہوتے۔ میں یہ کوئی لاہور کی بات نہیں کر رہا، خانے وال کی بات بھی نہیں کر رہا، ملتان کی بات بھی نہیں کر رہا، کبیر والا کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ادھر کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر یہ کیفیت ہے، ادھر ادھر کا تو ہمیں نہیں پتا۔ یہاں پر بھی یہ حالت ہے کہ اگر امیر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب فوت ہو جائے تو کندھا دینے کے لیے 4 لوگ بھی کم پڑتے ہیں۔ مشاہدہ ہے، دیکھا گیا ہے۔ لیکن بات پردے میں کرنا چاہتا ہوں، جنازہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھو، جنازہ اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھو، پھر وہ غریب کا ہو یا امیر کا ہو۔ اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جنازہ امیر کا ہے، بڑے لوگ کا ہے، بڑے بندوں کا ہے، لہذا جانا چاہیے، یہ کسی کام آئیں گے۔ وہ کام تو یارو کوئی غریب بھی آ سکتا ہے، ایک تنکا بھی ہے نا، ایک تنکا تو وہ بھی کبھی کام دے سکتا ہے، ایک تنکا بھی کبھی کام دے سکتا ہے۔ تو غریب ہو یا امیر ہو، رب کی بارگاہ میں نا غریبی اور امیری کی ونڈ پیسہ مال دولت نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں اس کی تقسیم اور ہے۔
اور وہ تقسیم کیا ہے؟ فرمایا یہ جو تیرا دل ہے نا، اس دل کے ٹکڑے کی کیفیت کو، نیت کو دیکھا جائے گا کہ تیری نیت کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، تو نے یہ جو کام کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بندہ نیک کام نیک کرتا ہے لیکن اندر ریاکاری ہوتی ہے، تو اس نیک کام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریاکاری کا لالچ بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں جناب یہ کام کرا دوں تاکہ لوگ کہیں یار یہ بڑا فلاحی کام کرنے والا بندہ ہے، یہ نیک کام کر دوں، یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ جناب میں راستہ ہموار کر دوں تاکہ لوگ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے۔ فرمایا لوگوں کے لیے نہیں، تو راستہ اس لیے ہموار کر کہ میں مخلوق خدا کے لیے یہ راستہ ہموار کر رہا ہوں، مولا تو راضی ہو جا۔ فرمایا جب رب کی رضا کے لیے کرے گا تو رب بھی راضی ہو جائے گا، شاہ عرب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ مسجد کے اندر تھا، مصلی پہ اس کا سر تھا، جبین جھکی ہوئی تھی، سجدے کی حالت میں تھی۔ جب سجدے کی حالت، یہ جو سجدہ ہے نا، مقام سجدہ، یہ بھی ایک بڑا خاص مقام ہے۔ جب بندہ چاہے نا کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، قیام میں بھی وہ کروا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، رکوع میں بھی وہ کروا سکتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں اس کا حکم ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے اور معراج کا معنی ہے رب کا دیدار کرنا، تو آپ نے کبھی دیدار کیا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے رب کا حسن و جمال دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے رب سے بالکل آمنے سامنے ملاقات کی ہے، دیدار کیا ہے، انوار و تجلیات کا ظہور کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات شیر خدا، وہ مولا جسے میں مولا نہیں کہہ رہا، صرف میرے نبی نے بھی فرمایا مولا، اونچی بولو بھائی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مولا کو صرف میں مولا نہیں کہتا، میں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، اس لیے کہ ہمیں جو ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے اور در علی المرتضیٰ سے ملا ہے، ہم نے تو کہنا ہی کہنا ہے۔ میرا پاک رسول بھی کہہ رہا ہے کہ علی مولا ہے۔ علی خم غدیر کا موقع ہے، یہ ایک میدان ہے، تو وہاں پہ 39 دن میرے نبی نے قیام فرمایا اور حالت جنگ بھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سن لو، کل میں نے جھنڈا اس بندے کو دینا ہے جس کے ہاتھوں سے مالک نے ہمیں فتح دینی ہے، جس کے ہاتھوں سے مالک نے ہمیں فتح دینی ہے۔ اب ہر صحابی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ کون مقدر والا صحابی ہے، وہ کون خوش نصیب صحابی ہے۔ تو دوسرا دن آیا، مولا کائنات کو بلایا گیا اور فرمایا، اے صحابہ، یہ علی وہ ہے جس کے ہاتھوں سے آج ہمیں فتح ملے گی۔ اور جب فتح ہوئی نا، میدان کا مارکا علی المرتضیٰ نے مارا اور کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور ایسی تلوار حیدر کرار نے چلائی کہ میدان کا نقشہ ہی آپ نے چینج کر کے رکھ دیا۔ یہ علی ہے، حیدر کرار بھی ہے، علی کو زیغم بھی کہا جاتا ہے، علی کو زرغام بھی کہا جاتا ہے، علی کو صفدر بھی کہا جاتا ہے، علی کو شیر بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے القابات ہیں مولا علی کے۔ تو حیدر کرار نے تلوار ایسی چلائی میدان کے اندر، پھر میرے رسول پاک کے قریب آئے، جب فتح ہو گئی تو امام الانبیاء سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اس طرح ہوا کے اندر لہرایا، بلند فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا بلند کیا حضور نے ہاتھ کہ حضور کے بغل مبارک کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی، اتنا بلند کیا۔ اور بلند کرنے کے بعد پاک رسول نے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بولو اس کا علی مولا۔ تو علی المرتضیٰ پاک فرماتے ہیں کہ سر سجدے میں میں رکھتا ہوں، اس وقت تک اٹھاتا نہیں ہوں جب تک اپنے رب کا دیدار کر نہیں لیتا۔ تو یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ہے نا۔ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو گناہ گار تھا چند لمحات پہلے، لیکن اب تھوڑی دیر بعد اس کے دل میں خیال آیا، یار میں نے مرنا ہے، توبہ نہ کر جاؤں،
تو وہ توبہ کے ارادے سے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو سجدے میں سر رکھتا ہے، ادھر روح نکلنے لگتی ہے۔ سجدے میں سر ہو، روح نکل رہی ہو۔ اب سجدے کی یہ جو جگہ ہے، یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں رب اپنا جلوہ دکھاتا ہے، تو اس بندے کے مقدر کی معراج کو سلام نہ کریں کہ جو سجدے میں تھا، پھر مسجد میں تھا، پھر اس کے آخری سانس تھے، اس کی زبان تھی اور اللہ کی ثنا جاری تھی۔ ادھر فرشتہ آتا ہے، روح نکال لیتا ہے۔ امام مسجد قریب آیا، لوگ قریب آئے، وہ کہنے لگے یار یہ بڑا گنہگار تھا، کوئی کہتا ہے یہ بہت بڑا سیاکار تھا، کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں یار اس نے اب توبہ کر لی ہے، یہ مسجد میں آیا تھا، مسجد میں اس کی روح نکلی ہے، اچھی جگہ پہ اس کی روح نکلی ہے، لہٰذا ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ کچھ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، کچھ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے۔ اب ہوا کیا، امام مسجد نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا۔ کچھ لوگ جنازے میں گئے، کچھ لوگ نہ گئے، جو گئے وہ مقدر والے تھے، کچھ ہی بولیے گا، جو گئے وہ مقدر والے تھے۔ اب ہوا کیا، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، امام مسجد کے سامنے اس نے توبہ کی تھی، اس لیے وہ اس کے جنازے میں شامل ہوا، جنازہ پڑھایا، پھر قبر میں خود اتارا، قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ رات گزری، رات کو جب سویا نا، امام مسجد سو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ مقدر اور قسمت کا ستارہ جگمگانے لگا، کچھ ہی بولیے گا سبحان اللہ۔ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانو، رات ادھی دا ویلا، رات ادھی دا ویلا، ایویں رات نو جو سو گیا ہے، قسمت دا ستارہ جگ پیا، قسمت دا ستارہ چمک پیا۔ رات خواب دے اندر مدینے والے آقا دی زیارت ہوئی ہے، پاک رسول نے فرمایا مبارک ہوے انہاں بندیاں نو جنہاں نے فلاں ساڈے غلام دا جا کے جنازہ پڑھیا ہے، اللہ جنازے والے نو بھی بخش دیتا ہے، جنازہ پڑھن والیاں دی بھی بخشش فرما چھڈی ہے۔ آؤ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، ایدا مطلب ہے بندہ گنہگار ہوے، سیاکار ہوے، توبہ دے ارادے نہ لاوے، اگر توبہ کر کے سر سجدے وچ رکھے تے رب نو معافی دیندا ہے، رب دا رسول بھی معاف کردا ہے۔ اج اگر اسی اس صدی دے اندر بیٹھ کے اپنے کریم آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھیے اور توبہ استغفار کریے، اگر اس بندے دی بخشش ہو سکتی ہے، مالک ساڈے تے بھی کرم فرما سکدا ہے۔ آؤ میں دعوت فکر دینا چاہنا، حضور دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، آؤ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کامل محبت دے اندر جینا سکھ لو، حضور دی محبت دے اندر مرنا سکھ لو۔ آؤ اج سجدہ کرنا سکھ لو۔ اج شیطان ورا گلائے گا بھئی حالے بڑی لمبی عمر پئی ہے، کیڑی لوڑ ہے سجدہ کرن دی، حالے بڑی لمبی عمر پئی ہے، حالے کیڑی ضرورت ہے تینوں قیام کرن دی، رکوع کرن دی، پر نا سجنا، زندگی دا کوئی اعتبار نہیں، زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، جڑا وقت مل گیا ہی غنیمت جان اور اپنے رب دی پاک بارگاہ دے اندر سجدہ کر، تے سجدہ کر کے اپنے مالک دا شکر ادا کر، شکر ادا کر کے اپنے محبوب دی پاک بارگاہ دے وچ عرض و نیاز پیش کر۔ مدینے والے آقا اگر توبہ قبول ہو گئی ہے، ایک مہربانی فرمایا جے جدو آخری ویلا ہووے، حضور ادھروں میری روح پہ نکل دی ہووے، ادھروں سامنے تواڈا دیدار ہو جائے، مرن دا بھی مزہ آ جائے گا، جیون دا بھی مزہ آ جائے گا، پھر وہ ویلا ذرا تکو جدو سامنے ملک الموت ہووے، پھر جناب والا حضور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا غلام ہووے،
ہوے اور حضور دے غلام دی زبان ہوے، زبان حال دے نال بندہ جناب والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے درود پڑھدا پیا ہوے تے جناب والا مولانا جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے، آپ فرمایا سی تے پھر او غلام میں سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اس واسطے جی اگر حضور دی آمد تے زبان تے درود جاری ہو گیا تے پھر ایتھے بھی خیر ہے تے پھر قبر حشر وچ بھی خیر ہے، پھر ستے ہی خیرہ نے، پھر مالک رسوا نہیں ہومن دے گا، پھر مالک کانڈ نہیں لگن دے گا، پھر مالک ایتھے بھی عزتاں دے گا تے مالک قبر حشر وچ بھی عزتاں دے گا۔ اگر اج سانو ایڈی عزت ملی ہے تے پھر انہاں صحابہ دا مقام کے ہوئے گا جنہاں نے حضور دے ہاتھ وچ ڈائریکٹ ہاتھ دیتے ہیں، ہاں پھر انہاں دا مقام کے ہوئے گا جنہاں نے حضور دے ہاتھ وچ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ دیتے ہیں، انہاں دا شان انہاں دا مقام بلند و بالا ہے۔ کسے بھی صحابی دی عزت و عظمت دی بات آوے نا متھے تے وٹ نہ پایا کر، میرے نبی دا ہر صحابی شان والا ہے، او سیدنا ابو بکر صدیق ہون، او سیدنا عمر بن خطاب ہون، او سیدنا عثمان غنی پاک ہون، او مولا علی پاک ہون، اے چار یار نے، تینوں تیرے یار پیارے تے علی نو اپنے یار پیارے کوئی نہیں، مینوں میرے یار پیارے تے ابو بکر نو اپنے یار پیارے کوئی نہیں۔ جے سانو اپنے یاراں دی درد ہے تے پھر انہاں جان نثاراں ورگا زمانے چ کون ہوئے گا جنہ سارے صحابہ دا ایک ہی مقصد ہے ساڈا تن من دھن سب کچھ محمد دی ذات تو فدا ہے۔ انہاں صحابہ ورگا کائنات وچ جدوں بندہ کربلا دا سفر شروع کردا ہے نا، کربلا دا سفر یہ 27 رجب تو شروع ہوندا ہے۔ 27 رجب نو سفر شروع کیتا، رستے دے وچ 18 ذی الحج آندا ہے، رستے دے اندر 18 یہ سیدنا عثمان غنی پاک دی شہادت دا دن ہے۔ بندہ ہور اگے سفر شروع کرے نا تے یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم دی شہادت دا دن ہے۔ امام الانبیاء سرکار دے نواسے امام عالی مقام امام حسین بادشاہ دی شہادت 10 محرم نو ہے، یکم محرم نو سیدنا فاروق اعظم دی شہادت، 18 ذی الحج نو حضرت سیدنا عثمان غنی دی شہادت ہے، جس دی اور حضرت عثمان غنی دی شہادت یہ او شہادت ہے کہ آپ نو جس ویلے شہید کیتا گیا تے آپ دا خون مبارک قرآن پاک دے وچ موجود ہے، آپ اس ویلے حالت قرآن دی تلاوت کر رہے سن، آپ دے ہتھاں مبارکاں دے اوتے قرآن سی، جدو آ کے آپ نو شہید کیتا گیا۔ حضرت عثمان غنی پاک دے متعلق علماء فرماندے نے کہ قیامت والے دن عثمان غنی دی وکالت رب دا قرآن کرے گا، رب دا قرآن عثمان غنی دی وکالت کرے گا، اور قرآن دی وہ آیت بولے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ قرآن دی آیت اس ویلے آپ پڑھ رہے سن، اور قیامت والے دن اس آیت نے بولنا ہے اور بول کے آکھنا ہے مولا عثمان مینوں پیا پڑھدا پیا سی تے اس ویلے کم ہویا تے جے دے حق وچ رب دا قرآن بولے او دی عزت نو کون گھٹا سکتا ہے، او دی شان نو کون گھٹا سکتا ہے۔ تو محترم حضرات بحمدہ تعالی اللہ تعالیٰ اور اس دے فضل و کرم نال اسا نبی دے در والیاں دے بھی غلام ہاں، محمد عربی دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں۔ تے پچھلے جمعے تے میں ایک اعلان کیتا، کوئی یاد ہے جناب نو؟ ہاتھ کھڑا کرو قبل جنوں یاد ہے، باقیاں نو کوئی نہیں یاد۔ اللہ اپنے محبوب دے صدقے سانو دین متین دی محبت نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے تے میں ریکویسٹ کیتی کہ جنازہ گاہ واسطے سانو کافی سارے معاملات نے، جویں ہن بارشاں دا سلسلہ ہے تے جنازہ پڑھن وچ بڑی دقت ہے، بڑی پریشانی ہے۔ بسم اللہ چودھری سلامت علی صاحب نے، اور یہ جڑا میں 1000 روپیہ پچھلے جمعے تے آکھیا نے، میں ایک جرنی